کر سکتا، میں کراس نہیں کر سکتا، میرا حبیب بھی۔ پتھر کس کے لیے کھائے؟ نبی کو تو مان رہے تھے، سرداریاں تو دے رہے تھے، بیٹیاں تو دے رہے تھے، پورے مکے کی سرداری کے تاج پہنا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کو نہیں ماننا، تجھے ماننا ہے۔ صادق کہے گا مانیں گے، امین کہے گا مانیں گے، دیانتدار کہے گا، غم کو سار کہے گا مانیں گے، جو مرضی منوانا ہے منوا لے، جو تو اسی تھی دیتی پھر سارے ہی مان لیا۔ اور عام نہیں، سرداروں کی بیٹیاں لے لے ساری، اس کو نہ منوا، تجھے تم پہلے ہی مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے تو سفر پر جب جانے سے پہلے اپنے گھر میں بیٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچے پر، بھتیجے پر، کسی پر میں اتنا اعتبار نہیں جتنا تیرے پہ اعتبار ہے، بیٹیاں تیرے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ مانتے تو تھے پر میں مجھے بعد میں ماننا، پہلے اس کو ماننا نہ کرنا نہیں۔ تو محبت پہلے اللہ کے دل کے اندر ہوگی، پھر رسول اللہ کی محبت قابل قبول ہوگی۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جین جان لگاوے اور عقیدہ اس کا توحید والا نہ ہو، تو یہ دل خالص اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنائے، لیکن یہ آ نہیں رہی۔ راستے جتنے محبت کے آنے والے تھے سب پر ہم نے، سب بلاک ہو گئے، اور سب پر ہم نے وہاں جنگجو کھڑے کر دیے، جنگجو بہادر، دونوں ہاتھوں سے لڑنے والے، دونوں ہاتھوں میں کلاشن اور تلواریں لے کے لڑنے والے، ٹکنے نہیں دیتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بس بھی کر، ہن اٹھ جا مسلے تو، بیوی کے ساتھ لیٹے ہیں، مگر ایک صبح ساری اکٹھی پڑھ لیں گے۔ یار آ گیا دکان پہ، انہوں نے کہا نماز یار میں انر سے بات ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی وقت نہیں جانتا، اللہ معاف کرے گا، کٹھیا پڑھیں گے سارے، بیٹھ جا یار، موقع کدے کدے ملے گا۔ یہ وہ دشمن ہیں جو آپ کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہو ہی نہیں۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، جلسے ہیں، خانقاہیں ہیں، شکر ہے اللہ کا، ہمارا جوتا ان رستوں پہ گھستا ہے، نہیں گھستا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، ایک بندہ 12 بجے سے سفر کرے اور صبح 4:45 بجے اپنے مسجد کے اندر پہنچے، تو اتنی کمائی کے باوجود اسے حلال رزق میں سے 2 روٹیاں نمازی کے ہاتھ کی نہ ملے، تو میرے سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس وقت 2 روپ ہیں، پگڑی، ٹوپی، داڑھی، قمیض، رومال، یہ آپ ظاہر کو دیکھ کے اتنے متاثر ہے، بابا جی نہ تیرا میرا رشتہ، نہ تیرا میرا تعلق، وہ جڑ کے کھڑا ہو گیا، سارے مجمع والے کھڑے ہو گئے۔ جس نے آج تک اپنے تائے چاچے کو سلام نہیں کرا، وہ میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہا۔ یہ سارے بچے، ان میں سے اکثر گھر ماں سے لڑکے آئے ہوں گے، اور اب میں نے کہا دفعہ میری نظر آتے سامنے نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ میرے اوپر پتیاں جھاور کرنے۔ کیوں بھائی؟ آپ ظاہر کو دیکھ کے اتنے مطمئن ہو کہ اس کے ظاہر اتنا صاف ستھرا ہے کہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے اس کی دوستی زمین والے سے نہیں، آسمان والے سے ہے۔ اب مجھے باطن بھی تو ایسا بنانا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں میرا 1% اعتبار نہ ہو، اور میرے بارے میں یہ ہو کہ مولوی صاحب کہہ دیں یہ باغ کا ٹھیکہ کوئی پیسہ نہیں، بس باغ ان کا ہے، جانور کھول کے لے جو، بھینس لے جو، گائے لے جو، مولوی صاحب کہہ دیں بس ٹھیک ہے، یہ دنیا کا اعتبار ہے۔ ایسا اعتبار کیا میرا اللہ کے ہاں بھی ہے؟ کیا میں کسی بات کو اللہ کے دربار میں درخواست کروں وہ میری بات کو رد نہ کرے؟ اصل معاملہ تو وہاں کا ہے۔ تو جس طرح اسلام ظاہر کا مکلف ہے کہ آپ گلاس، بندے کپڑے صاف ستھرے، اس کے چہرے سے، شبات سے دینداری نظر آ رہی، سمجھو اس کا اندر بھی آ، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس روپ کے اوپر اللہ نے آخرت کے فیصلے فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، کوشش کرو، آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، عرض ہے، میں تھوڑی منت کریں دا سرائکی میں بے نمازی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، آپ اللہ کے واسطے نہ کھاؤ۔ خیرات میں، ماں باپ کے صالح ثواب، جلسے میں جس سے کھانا، اس کا یار تیری مہربانی، بے شک تو کافر ہے، لیکن ان کھانے کو، چاولوں کو ہاتھ لگانے، تو نے میں نماز پڑھنی میرے ساتھ بس۔ یہ میں ہار ایک میں نے پہنا نا بھی، میں وہ موٹر سائیکل کے درمیان بچ گیا، یہ داغ نظر آیا، یہ ظاہر کا ہے، باطن کے اتنے داغ نظر ہی نہیں آ رہے۔ چہرے پہ اتنی سی چھائی آ جائے، خشکی بھی آئے گی، میرے بھی آتی ہے، تو کیا کیا شرب استعمال لگا، اندر جو خشکی پڑی اس کو کون کرے؟ یہ دل اب ان محفلوں سے زندہ نہیں ہونا،
ہاتھ اونچا کرو، دو میں ہاتھ چاہتے کرو، نعرہ بلند کرو، حسینی بولو، اس یزیدی نہ بولو، ختم نبوت کے دونوں ہاتھ، عاشق بولو، گستاخ نہ بولو، ہاتھ اونچا کرو جڑے ستے پہ ہو. اس دل کو گناہوں کے مزائل اتنے لگے یہ مری گیا سالا. اب اسے ان چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی گولیوں سے اثر نہیں ہوگا، اس سے تو اللہ کی محبت کا ایٹم بم مارو گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی، کیونکہ اس میں بھی اس کے گناہوں کے اندر جان باقی ہے. اس کی وجہ یہ، جب میں آپ سے ایمان یقین کی بات کروں گا آپ کہے کہ میں اس وقت روپ لے کے پھر رہا ہوں جھوٹ ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے. یعنی دل نے سانس لیا، آپ نے اتنی 4 گھنٹے اللہ کی محبت، جمال مدنی صاحب، مفتی صاحب، محمد صاحب، ان کے بیانات سنے، اور چیخ رہے مجھے نکال، مجھے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، نحوست نے، بدنظری نے، حرام مال نے، شرطوں کے مال نے، پیسے جکڑ رکھا ہے، مجھے نکال. یہ تیرے سے نہیں نکلے، یہ تیرے نانوں سے نہیں نکلیں گے، یہ تیرے حسینی حسینی کہنے سے نہیں نکلیں گے. مجھے کسی ایسی مشین میں لے کے جا جہاں گنا ڈالتے ہیں ایک قطرہ بھی اس بانس میں نہیں رہتا، سب نو چڑھ جڑ. مجھے کسی ایسے صاحب نظر کے پاس لے کے جا. اور اپنے آپ کو زیادہ بازار میں نہیں، مسلح پر زیادہ دکھاؤ اللہ کے آگے. اس دل نے ان محفلوں سے نہیں زندہ ہونا، پکی ٹکی بات ہے. وہ دور گئے کہ پیر اللہ کہتا تھا تو تسبیح کے دانوں میں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. پیر اللہ اللہ کہتا تھا، وہ مرید نہیں آئی تھی نا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اسائی میں نے مرید کرو، فرمایا وہ میرے منجے پہ بستر پہ تسبیح پڑی اسے ہاتھ لگا لے. جب اس نے جا کے تسبیح کو ہاتھ لگایا تو اس تسبیح کے ہاتھ لگانے سے قلب جاری ہو گیا تھا. سبحان اللہ. امیر شریعت اور مفتی کفایت اللہ صاحب آئے تھے نا یہاں فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور کہا تھا کہ حضرت ہمارا استاد انڈیا سے آیا تھا، وہ مفتی کفایت اللہ صاحب لے امیر شریعت سفارش لے کے آئے. استاد منجی پہ بیٹھا تھا، پیر ہل چلا رہا تھا. وہ یہ بیٹھا ہے کہ میں نے تجھے روکا؟ کہ نہیں. میں نے تجھے روکا؟ نہیں. کہتے حضرت خواجہ نہیں کہ اللہ کا. تو جو کھیت کے اندر پتھر تھے وہ بھی اچھل اچھل کے اللہ اللہ کرنے لگ گئے. مفتی کمایت اللہ نے سنا، سن کے بے ہوش ہو گئے. جو استاد لینے آئے تھے وہ بھی 3 مہینے لگا کے گئے میرے. جو مراقبہ ہوتا ہے نا ذکر کا، ہمارے خاکوانی صاحب فرما کرواتے ہیں وہ ذکر، اور زبان سے بہت اللہ ہو گئی، اب قلب سے اللہ اللہ جاری ہو. اور آپ بھی روزانہ بیٹھا کریں، بس آنکھیں بند کر لی، ساری توجہ دل پہ ڈال دی اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دی، اور اپنی محبت کا، اپنی دھیان کا سوئچ مدینے والے بورڈ میں لگا دیا اور کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ گنبد خضرا پر حضور کے روز انور میں، آپ کی قبر اطہر میں، آپ کے سینہ مبارک پر، جو دل کے سینے میں جو دل ہے اس پہ اللہ کا نور جو اتر رہا، اس کا ایک چینٹا میرے بزرگوں سے کے سینوں اٹھا، حضور کے فوارہ ایک قطرہ اٹھا میرے بزرگوں کے سینوں پہ آ کے گرا، پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوتا میرے دل پر آ رہا ہے. اور اس کیفیت کو محسوس کر کے میرا دل اللہ 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 اللہ، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوں، اللہ اللہ اللہ. آپ کا دل پھر آپ مر جائے، میں بھی مر جاؤں، کل ہمارا زندہ ہے. اب ہم زندہ ہیں، کل مردہ ہے. سلا زندہ ہو نہیں رہا، مردہ پڑا. اسے سوٹے مارو اللہ کی محبت کے. وہ کہنا 36 مارتے ایک گن، اس کے ساتھ 100 مارو اور ایک گن. یہ تو اتنے پردوں میں دیکھو، ہاتھ ظاہر رکھے، آنکھیں سامنے، چہرہ سامنے، جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بیٹیاں دینے کو تیار، بیٹے دینے کو تیار، یار یاری میں دینے کو تیار، چہرہ سامنے. دل کو اللہ نے کسی کے لیے بنائے نہیں، اس لیے اللہ نے رکھا ہی پردے میں. دل نے اللہ نے بنایا رکھا پردے میں، اور کہا بندے سب کچھ دے دینا، یہ نہ دینا، یہ میں نے خفیہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے اندر دنیا کا معلومات نہیں، اس میں میری محبت ہے. اس کا جب سودا کرے گا
تو اس کی وجہ سے پورے وجود پر جہنم کی آگ کے انگاروں کے سوٹے برساؤں گا، تو کہے گا ایک مرتبہ بھیج دے دنیا میں، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اب یہ دل اللہ کی طرف ہونے کو تیار ہی نہیں۔ اس دل کے اندر جس کی محبت ہے، ابھی آپ کو گھر سے فون آ جائے بچہ گر گیا، اللہ نہ کرے، بس سب یہ اللہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ ابھی آپ کو گھر سے فون آ جائے جلدی کر بیوی کا بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا، ابا بیمار، کیونکہ اس دل کے اندر ان کی محبت ہے جن کی محبت آخر میں ہونی چاہیے تھی، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا محفل میں، گناہوں میں، نیکی کے اڈوں پر اگر تیرے دل میں کسی کا خیال اللہ کے علاوہ نہیں آتا، پھر تم ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، رشتہ دار سے بھی، اپنی قوم سے بھی، اپنی برادری سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے بچوں سے، سب سے پیار کر۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو سب سے پیار کرنا بیکار ہو جائے گا۔ منع نہیں کیا۔ عمر توریت کے اوراق پڑھ رہے، کیا تیرے قرآن کافی نہیں؟ چہرے پر غصے کا اظہار۔ حضرت عمر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین اور خاتم النبی راضی ہوں۔ فرمایا ایمان، اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، قوم، برادری، کوئی نہیں چلے گا آمنہ کے لال کی محبت کو دل، اور اللہ کے رسول کی محبت تب دل میں آئے گی جب اللہ کی محبت دل میں ہو۔ یار تو مولوی صاحب میرے سے یاری لگا لے، وہ کہتے ہیں حضرت آپ بالکل اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، اور ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، سب کچھ ہیں، لیکن عبد المحیمین سے یاری لگاؤ گے تو پھر میں آپ سے یاری لگاؤں گا، میرا اس سے گہرا تعلق ہے، میں اسے ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، میں کراس نہیں کر سکتا۔ میرا حبیبی، پتھر کس کے لیے کھائے؟ نبی کو تو مان رہے تھے، سرداریاں تو دے رہے تھے، بیٹیاں تو دے رہے تھے، پورے مکے کی سرداری کے تاج پہنا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کو نہیں ماننا، تجھے ماننا ہے۔ صادق کہے گا مانیں گے، امین کہے گا مانیں گے، دیانتدار کہے گا، غم کو سار کہے گا مانیں گے، جو مرضی منوانا ہے منوا لے، جو دسی تھی دیتی پھر سارے مان لیا، اور عام نہیں، سرداروں کی بیٹیاں لے لے ساری، اس کو نہ منوا، تجھے تم پہلے ہی مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے تو سفر پر جب جانے سے پہلے اپنے گھر میں بیٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچے پر، بھتیجے پر، کسی پر میں اتنا اعتبار نہیں جتنا تیرے پہ اعتبار ہے، بیٹیاں تیرے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ مانتے تو تھے، اور میں مجھے بعد میں ماننا، پہلے اس کو ماننا کا نہیں، تو محبت پہلے اللہ کے دل کے اندر ہوگی، پھر رسول اللہ کی محبت قابل قبول ہوگی۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جین جان لگاوے اور عقیدہ اس کا توحید والا نہ ہو، تو یہ دل خالص اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنائے، لیکن یہ آ نہیں رہی۔ راستے جتنے محبت کے آنے والے تھے سب پر ہم نے، سب بلاک ہو گئے، اور سب پر ہم نے وہاں جنگجو کھڑے کر دیے، جنگجو بہادر، دونوں ہاتھوں سے لڑنے والے، دونوں ہاتھوں میں کلاشن اور تلواریں لے کے لڑنے والے، ٹکنے نہیں دیتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بس بھی کر ہوں، اٹھ جا مسلے تو، بیوی کے ساتھ لیٹے ہیں، مگر ایک صبح ساری اکٹھی پڑھ لیں گے۔ یار آگے دکان پہ، انہوں نے کہا نماز، یار میں انر سے بات تیا نماز اب پڑھنی ہے، کوئی وقت نہیں جانتا، اللہ معاف کرے گا، کٹھیا پڑھیں گے سارے، بیٹھ جا یار، موقع کدے کدے ملے گا۔ یہ وہ دشمن ہیں جو آپ کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہو۔ ایمان کی حرارت اور حلاوت، مضبوطی اتنی ہونی چاہیے، اذان کی آواز ہو، اذان کی آواز آئے، مجال ہی نہیں بیوی کے سامنے، گھر میں کسی کے سامنے بیٹھے، تجھے وہ طرز زندگی لانا پڑے گا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ جویریہ رضی اللہ عنہا، آنے دو ماشاءاللہ، خوش آمدید، ہمارا صاحبزادہ بھتیجا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے اسے بڑی جلدی دین میں لگایا اور بڑی ترقی عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ ایسے ہی دینداروں کے ساتھ اسے جوڑ کے رکھے. منہ ملاحظہ نہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے 5,000 دیتا ہے میں نہیں. ہم تو کبھی بوتل بھی اس کے پاس سے نہیں پیتے, اللہ کا فضل و کرم. اور آج بھی کچھ مجھے آج سے کام بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں نہ کتنی نہ پھیکڑے جل سے پھر اس کی خیر کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. میری مسجد تعمیر ہے 31 کو افتتاح ہے, اس کے لیے چندہ لینا میں نے اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنا اپنے کو اندر دو نمبری ہے کوئی نہیں. جہاں جاتا ہوں اپنی مسجد واسطے مدرسے واسطے تم چندے میں گاتے ہو. میرے تو عبد الحنان مظلوم ہے, میرے تو نعت خان بھی بیچارے مظلوم ہیں, مان چھوڑ کے مجھے بھاگ جاتے, رہتے کوئی نہیں میرے پاس. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, جن کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھ رہے وہ ہمارے دشمن ہیں. دل اللہ کی طرف رخ کرنے کو کرتا ہے, احساس ہوتا ہے ہاں اب تم رو کے بھی دکھاؤ گے, لیکن مجال ہے اٹھنے سے پہلے پھر دل چاولوں کی پلیٹ آئے گی, دل پھر دوڑ کے کہیں چلا جائے گا, دل بوٹی کی طرف چلا جائے گا. اسے نہیں دینا کسی. جب اللہ اجازت دے دے بھائی ٹھیک ہے دائیں بائیں آگے پیچھے میری محبت کی باڑ لگ گئی, اب تیرے سینے میں محبت آوے گی, تیری آنکھوں میں تیرے کانوں میں سریلی محبت, دل میں نہیں آئے گی, اب تو دل جا مرضی لے جاؤ. 13 سال تک محنت ہوئی, دل والے کو دینا ہے, کسی اور کو نہیں دینا. ہجرت ہو جاتی پہلے سال میں, نبی پٹے خدا دیکھے, بلال کے چمڑے ادھر اللہ دیکھ رہے. 1400 سال کے بعد جنہوں نے دیکھا نہیں انہیں کلمہ فیڈر دودھ مکھن کھاتے ملا, اور جو حضور کے قدموں میں بیٹھے انہیں مار پڑ پڑ کے کلمہ کو. تو عقل بات کرتی ہے. اس وقت محنت دلوں پہ ہوتی تھی, اب محنت چہرے پر و مال پہ ہو رہی. پیر صاحب کا مرید وہ خاص ہوگا کہ جس کی جیب میں نوٹ نظر آئیں گے. سادے کے گھر تو پیر صاحب دعا بھی نہیں کرنے جاتے میرے سمیت. عام بندے کو کھڑے ہو کے ملیں گے, پتہ ہے کہ اس نے جاتے مجھے دودھ کی بوتل پلانی ہے. سادے بندے کو تو کہتے ہاتھ نہ لاؤ, پیر صاحب نے ہاتھ پلٹ کے بیٹھو پلٹ. یہ ہمارے بڑے حضرات ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر, اللہ ان کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے. ان کی زندگی گزر گئی. یہ زندگی ان کی کیسے گزری, بدگمانی نہ رہنا. یہ دن میں اللہ کے بندوں پہ محنت کرتے ہیں کہ بندے اللہ سے راضی ہو جائیں, اور رات کو اللہ پہ محنت کرتے ہیں, اللہ تو اپنے بندوں سے راضی ہو جائے. ان کا سونا بھی رونا ہے, ان کا جاگنا بھی رونا ہے. تو واقعی بہت یہ تہجد میں ہم اٹھتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں تہجد میں. میں دن رات پھرتا ہوں, جسم کو مجھے زور سے دبائے میری جان نکل جاتی ہے. ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے زندگی ان لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بننے کے لیے کھپا دی. 13 سال تک نہ عورت نہ مرد نہ بوڑھے نہ بچے, 2 چکیوں کے پاٹ میں جیسے گندم کے دانے کے ریزے ایسے پسایا. جب پس گئے خون پانی جسم ہڈی برابر ہو گئے تو پھر اٹھے, یا رسول اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ حالت, یہ سنگلیاں, یہ بیڑیاں, یہ چمڑے آگ کے انگارے میں حضرت عثمان غنی کو سب میں لپیٹ کر صف کی دھونی دینا, اللہ دیکھ رہا ہے. جب پھر برداشت سے باہر گئی, یا رسول اللہ اتنا ہی پوچھ کے بتا دو اللہ کی مدد کب آئے. جب دیکھا قول کے پکے من کے سچے نکھرے نکھرے ہو گئے, پھر کہا اللہ اکبر اللہ, اب تمہارے مار کھانے کے دن نہیں ہے, اب تمہارے راج کرنے کے دن ہے. بلال تیرے نام کو مکے کی 4 دیواری میں کوئی جانتا نہ تھا. تیرے نام کے چرچے میں قیامت کی صبح تک انسان کیا تاروح مٹی کے ذروں سے نہ کروا دوں, مجھے خدا نہ کہنا. مسجدیں بھی تیرے نام پہ بنیں گی, مدرسے بھی تیرے نام پہ بنیں گے, لوگوں کے نام صدروں کے نام تیرے نام پہ ہوں گے, وزیر اعظموں کے نام تیرے نام. پس گیا. اسی دتا کچھ نہیں, منگ ہی رہے ہیں. کیا دیا ماں کی پوٹ پہ سے, ہائے بد نصیبی, جب سے اماں کی گود میں آئے کبھی سجدہ کیا, کہتے ناراض ہے, کیوں نہ ہو.
4 آوازیں باپ دے، باپ نہیں مانتا، باپ ناراض ہو جاتا ہے، اور روزانہ 77 مرتبہ آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 آوازیں میرے عزیزو، 17 آوازیں فجر میں دیتا ہے، 15 آوازیں چاروں نمازوں میں دیتا ہے، 4 مرتبہ میرے عزیزو جو 3 وقت کی روٹی دے، 4 مرتبہ بلاوے ناراض ہو جاتا ہے، جو 77 مرتبہ بلا کے اپنا جہان تیرے پہ قربان کر دے، بتا وہ تو نہ آئے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جھگڑا بھائی چل رہا ہے، تم کہہ رہے ہو حکومت کی وجہ سے، تم کہہ رہے ہو مہنگائی کی وجہ سے، تم کہہ رہے ہو میرے عزیزو گرمی کی وجہ سے، کھاد کی وجہ سے، سپرے کی وجہ سے ہو رہا، رب اکبر کی قسم سارا معاملہ جو آج حالات خراب ہیں سارا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو تمہیں تباہی کے دہانے پہ لے آئے، جنہوں نے تمہیں پریشان کر دیا، انہی کے قدموں میں بیٹھتے ہو، دن میں جا رہے ہو ایک دفعہ معاف کر دے، رات میں جا رہے ہو روڈوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہو، اسمبلی ہال میں جا رہے ہو، پارلیمنٹ کے سامنے جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہو، موٹر وے جی ٹی روڈ ہائی وے بلاک کر رہے ہو، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنی دیر موٹر وے کو بلاک کرتا ہے اس میں سے 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ نہیں، 1 منٹ مسلح پر آ کر بیٹھ کے رو کے دکھا دے، رب اکبر کی قسم ہے کبھی کبھی وہ اپنے بندے کے رونے کو اتنا پسند کرتا ہے، ایک بندے کے 2 آنسوؤں کی وجہ سے اللہ سارے جہان کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بندے میرے ہاں مال کا مول نہیں لگے گا، اولاد کا مول نہیں لگے گا، اللہ اکبر، میرے ہاں تو آنسوؤں کا بول لگے گا۔ تجھے پتہ ہے تیرے آنسو میں کتنی طاقت ہے؟ گھر کی 400 ml 400 گیلن کی ٹینکی ہو، 1200 گیلن کی ٹینکی ہو، چھت کو آگ لگ جائے، 10 ٹینکیاں موٹر چلا کے تو پانی بہائے، وہ آگ نہیں بجھے گی۔ جس جہنم کو میں نے جلا رکھا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر کو گراؤں گا۔ اے میرے بندے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نہ تو مکے جا، نہ مدینے جا، نہ بغداد جا، دوابے میں یہاں بیٹھ کر اس جامع مسجد قباء میں مجھے یاد کر کے میرے ڈر سے 2 آنسو نکال لے۔ تجھے پتہ ان آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے، پلے سے آنسو صاف ہو جائیں گے، ہاتھ کی پشت صاف ہو جائیں گے، یوں کر کے گرا آنسو پتہ نہیں لگے گا، زمین پہ پھینکے گا پتہ نہیں لگے گا۔ اگر تیرے آنسو کو میرے دربار میں پہنچا دیا گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ آنسو کا چھینٹا جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، تیرے آنسو کی وجہ سے میں اللہ جل شانہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لے کے گزریں گے، پوچھا جائے گا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا جائے گا آپ کی امت کے وہ آنسو جو آپ اس وقت اللہ کی محبت میں نکال رہے ہو۔ کسی نے آپ کو روٹی کا لالچ دے کے نہیں رلایا، کسی نے آپ کو پیسے کا لالچ دے کے نہیں رلایا، کسی نے آپ کی جیب میں 100 روپیہ نہیں ڈالا، کسی نے آپ کو جہنم دکھا کے نہیں رلایا۔ بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ درد دل ہے، چوٹ لگی میرے عزیزو، اللہ اکبر، جسم کے کسی حصے میں سوئی چبھے، منہ سے پتہ لگتا ہے اوئی آئی کر کے پتہ لگتا ہے درد ہوا ہے۔ میرے عزیزو جب دل میں درد ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر یہ انجیکشن سیدھا دل پہ جا کے لگا ہے۔ مجھے وہ ڈسپینسر نہیں ملتا، مجھے وہ طبیب نہیں ملتا، مجھے ایلوپیتھک نہیں ملتا، ہومیوپیتھک نہیں ملتا، مجھے میرے عزیزو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والا نہیں مل رہا جو میرے دل کا علاج کرے۔ جگر کا علاج آ گیا، ہیپاٹائٹس کا علاج آ گیا، گردوں کا علاج آ گیا، پھیپڑوں کا علاج آ گیا، دل کی بیماری لے کے میں ہر ایک کے پاس گیا ہے، میری بدنصیبی کسی نے میرا دل کا علاج نہیں کیا، بس نسخے لکھ کے دے رہا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ نہ میرے بابو، دلوں کے مرض کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ اپنا دل اللہ کی رحمت والی چادر میں ڈال دو اور خدا پاک سے دعا مانگو، اللہ یہ نہ ہو کہ دل لے کے آیا تھا، وجود اتنا سا تھا، دل لے کے آیا تھا، مالک کائنات اتنا ناراض نہ ہو جانا کہ وجود تیرے پاس آ جائے، دل دنیا کے اندر رہ جائے۔ او لوگوں، خدا کے واسطے اپنے دلوں پہ محنت کرو، اپنے دل کو سنوارو۔ کپڑے کا داغ میرے خادم کو نظر آ گیا، دل کا داغ ساتھ سونے والی کو نظر نہیں آ رہا۔
500 نمازی امام کے پیچھے کھڑے کہہ رہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. اس امام صاحب کو لوگوں کے گوٹھے ایڑیاں تو نظر آ گئی, ٹخنوں پہ شلوار نظر آ گئی, دل اللہ کے گھر میں بھی آ کر دکان میں گھسا ہوا ہے, اللہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا, چار دیواری میں پردے کر کے بیٹھا ہوا, دل پھر بھی آ کوئی نہیں. یہ ملتان کے اندر میرا عزیز و بہاؤدین ذکر رحمت اللہ علیہ سو رہے ہیں, ان کے ساتھ میرا عزیز و شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ, ان کے داماد تھے, صدر الدین کے بنوئیے تھے. یہ پانی پت سے حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے باپ تھے. حضرت نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تھی, بیٹی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی دینے کو کہ میرا داماد اکیلا اکیلا پھرتا ہے, چلو میرے داماد کا گھر بس جائے گا. حضرت نے شاہ صدر الدین بیٹے سے پوچھا, بیٹے کیا خیال ہے, تیرا بنویا رنڈوا ہو گیا, کیا میں دوسری بیٹی نکاح میں نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا ابا نہ میں ہاں کروں نہ کروں, میری تو بہن ہے, ابا تیرا تو دوہرا رشتہ ہے, تیری نور نظر لخت جگر ہے, تیری بیٹی ہے, دے دے. لیکن ابا جان جس نیت سے دے رہے ہیں میں بھانپ گیا, پہچان گیا, اس کا دل ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے بیٹے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اکبر, جس اللہ کی محبت کو حق مہر رکھ کے تو دے رہا ہے, ابھی تک اس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہوا. کیسے بیٹے؟ کہ ملتان کی گرمی بڑی مشہور ہے. کل فجر کی نماز ہو رہی تھی, قاری قرآن صاحب قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میرا بنویا پتہ نہیں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا, نماز میں اللہ آگے کھڑا ہو جا رہا تھا. میرا بنویا اپنے کرتے کے دامن سے ملتان کی گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا جل رہا تھا. ابا جی یہ کیسا اللہ والا ہے, یہ کیسا اللہ کا دھیان ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور گرمی سردی کا احساس ہو جائے. ابا جان تو دھی دینے کی بات کرتا ہے, میں تو ایسے بندے کو ایک وقت کی روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں. ایک اللہ والے کے پاس شاہ کرمان کا رشتہ آیا تھا, اور شاہ کرمان بادشاہ کا رشتہ آیا تھا. تیرے میرے ہاں میرے عزیزوں کسی میونسپل کمیٹی کا رشتہ آوے, تھانے کے اندر میرے عزیزوں تفتیشی کا رشتہ آوے, یا جس کے پاس آم کا باغ ہو میرے عزیزوں رشتہ آوے, بغیر استخارے کے کریں گے. کہ چھڈو جی مولوی کرا لال خان دن ہونے سے استخارہ جائز ہے, چھڈو اللہ دے سپرد کرو, رشتہ کر کے بھاگ جائے گا. بادشاہ وقت کا رشتہ آیا اللہ والے کے پاس, کا 3 دن میں آنا میں استخارہ کروں گا, ہاں ہو گئی تو ہاں, نہ کری نہ. بادشاہ کو فقیر نے جواب دے دیا, ڈر گئے, یا اللہ شہر چھوڑ کے بھاگوں ساری